قصت افک عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، سورۃ النور، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین، سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: هذه الأشر الآيات كلها نزلت في شأن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حين رماها أهل الإفك والبهتان من المنافقين بما قالوه من الكذب البهت والفرية التي قال الله عز وجل لها ولنبيه صلوات الله وسلامه عليه، فأنزل الله تعالى براءتها صيانة لإرض الرسول صلى الله عليه وسلم۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورت میں 10 آیات جو ہیں، اس ساری کی ساری آیات وہ ہیں جو سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ جب اہل افک کہتے ہیں کسی بات کا الٹنا پلٹنا یعنی بدلنا، اور بہتان باندھا تھا منافقین نے، انہوں نے جو جھوٹ بولا خالص اور جو افترا کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی شان جل جلالہ بغیرت آئی اپنے نبی کے لیے اور اس کی خاندان کے لیے۔ اللہ نے براءت نازل فرمائی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن جو ہے وہ پاک رہے۔ فقال تعالی: ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، ای جماعت منکم، یعنی ما ہوا واحد ولا اثنان بل جماعہ۔ عصبہ کہتے ہیں جماعت کو، یعنی کسی ایک آدمی نے یہ حرکت نہیں کی بلکہ ایک پوری جماعت اس میں مبتلا تھی۔ فکان المقدم فی ہذہ اللعنہ، اس لعنت میں سب سے آگے جو تھا عبداللہ ابن ابی بن سلول، رأس المنافقین، منافقوں کا سردار۔ فَإِنَّهُ كَانَ يَجْمَعُهُ وَيَسْتَوْشِيهِ، وہ واقعات کو جمع کرتا اور پھر اس کو پھیلاتا۔ حَتَّى دَخَلَ ذَلِكَ فِي أَذْهَانِ بَعْضِ الْمُسْلِمِينَ وَتَكَلَّمُوا بِهِ، اس نے اتنا پھیلایا کہ بعض مسلمانوں کے دماغوں میں بھی یہ بات بیٹھ گئی اور وہ بھی اسی طرح بولنے لگے۔ وَجَوَّزَهُ آخَرُونَ مِنْهُمْ وَبَقِيَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ قَرِيبًا مِنْ شَهْرٍ، ایک مہینے تک یہ قصہ رہا حتیٰ نزل القرآن۔ وَبِيَانُ ذَلِكَ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ، اس قصے کا واقعہ جو ہے وہ صحیح احادیث کے اندر موجود ہے۔ وقال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص
وعبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود رضی اللہ عنہم عن حدیث عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین قال لها اہل الافک ما قالوا، جبکہ بہتان باندھنے والوں نے بہتان باندھا لیکن اللہ نے برات بیان کر دی. وَكُلُّهُمْ قَدْ حَدَّثَنِي بِطَائِفَةٍ مِّنْ حَدِيثِهَا وَبَعْضُهُمْ كَانَ أَوْعَالِ حَدِيثِهَا مِنْ بَعْضٍ وَأَثْبَتُ لَهَا اِقْتِصَاصًا. سب نے مجھے یہ واقعہ سنایا، کسی نے کچھ کسی نے کچھ کسی نے کچھ. وَقَدْ وَعِيدُ عَنْ كُلِّ رَجْلٍ مِّنْهُمْ، میں نے سب سے جو سنا اس کو یاد رکھا. الحدیث الذي حدثني عن عائشة بعد حدیثهم، مصدق بعض، وہ ان کے واقعہ جو انہوں نے پڑھا بیان کیا وہ ایک دوسرے کی تصدیق کر رہے تھے. ذکروا ان عائشہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جو واقعہ بیان کیا وہ یہ تھا کہ حضور جب بھی سفر کے لیے ارادہ فرماتے تو اپنی بیویوں کے درمیان میں قرآن دادی کرتے، جس کا نام قرے میں نکلتا پھر اسی کو سفر میں ساتھ لے جاتے. یہ ایک بات یاد رکھیں، یہ حضور کا کمال عدل ہے، ورنہ اللہ کے نبی اللہ کی طرف سے قانوناً پابند نہیں تھے اپنی بیویوں کی نوبہ میں. اللہ نے ان کو اختیار دیا تھا آپ جس کو چاہیں لے جائیں، کوئی آپ پر پابندی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود حضور پابندی فرماتے تھے. فرماتی ہیں کہ قرآن ڈالتے تھے فَأَيَّتْهُنَّ خَرْجَ سَامَهَا، جس کا قرآن نکلتا خرج بِهَا رسول اللہ معه، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ساتھ لے جاتے. قالت عائشہ رضی اللہ عنہا اقرأ بیننا فی غزوۃ غزاها، ایک غزوے میں حضور پاک نے قرآن دادی کی، فخرج فیہا سہمی، اس میں میرا نام نکلا. فخرجت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذلک بعدما نزل الحجاب، میں حضور کے ساتھ سفر پہ ساتھ روانہ ہوئی، اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب کہ آیت الحجاب پردے کا حکم آ چکا تھا. فَأَنَا أَحْمِلُ فِي حَوْدَجِي وَأَنزِلُ فِيهِ فَسِرْنَا، وہ یہ حوضج میں بٹھا، حوضج کہتے ہیں کہ ایسے یعنی جیسے ایک گھر چھوٹا سا بنا دیا جائے تو اس کے اوپر باندھ دیا جاتا تھا، اس میں عورت سفر کرتی تاکہ پردہ قائم رہے. اس کے بعد فرماتی ہیں کہ فَسِرْنَا، ہم چل پڑے، حتیٰ اذا فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غزوته تلک وقفل، حضور جب غزوے سے فارغ ہوئے واپس آنے کے لیے تیار ہو گئے. وَدْنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ، ہم مدینہ منورہ کے بھی قریب آ گئے. آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ فَقُمْتُ حِينَ آذَنَ بِالرَّحِيلِ فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ. اب فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے جب بیان فرمایا کہ سفر کا، تو میں اپنی ضرورت انسانی پوری کرنے کے لیے قافلے سے دور چلی گئی. فلما قضیت شانی اقبلت الی رحلی، میں جب واپس آ رہی تھی قافلے کی جگہ، تو میں نے دیکھا کہ میرے سینے پر جو ایک ہار میں نے پہنا ہوا تھا وہ نہیں ہے. فَإِذَا اِقْنُ لِي مِنْ جِزْءِ ظِفَارٍ قَدْ انْقَطَعَ، وہ ایسے جیسی سیف سکیاں ہوتی ہیں، کوڈیاں ہوتی ہیں، اس کا ہار بنا ہوا تھا، کوئی سونے چاندی کا ہار نہیں تھا. فرجعت فالتمست اقدی، میں واپس اسی راستے سے گئی، اپنا ہار تلاش کرتی رہی. فحبسنی ابتغاؤہ اقبل الرہط والذین کانوا یرحلوننی، اب بھی مجھے دیر ہو گئی، لیکن جب قافلہ تیار ہو گیا تو جو جماعت ہودج اٹھاتی تھی ان نے میرا ہودج اٹھا کے اونٹ میں رکھا، باندھا اور چل پڑے، کیونکہ وزن تو تھا نہیں بی بی صاحبہ کا، عمر بھی کم تھی اور وزن بھی کم تھا. فَاتَمَلُوا حَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنِّي فِيهِ، وہ اسی کو مان میں تھے کہ میں اب باقاعدہ اس اپنے حودج میں ہوں. لیکن بی بی فرماتی ہے کہ قَالَ وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يَسْكُلْنَ، بی بی فرماتی کہ اس وقت عورتیں ویسے بھی بڑی پتلی ہوتی تھیں، وہ اب موٹی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ کھانے کو کیا ملتا تھا کہ موٹی ہو جائیں گی. 2 مہینے حضور کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی. لم یسکلن، وہ نہ بھاری ہوئی نہ ان کا گوشت زیادہ بڑھا. انما یاکلن العلقۃ، تو ایک ٹکڑا تو ملتا تھا کھانے کے لیے ان کو، اس سے کیا وزن بڑھنا تھا. فلم یستنکر القوم خفۃ الحوجج، انہوں نے اس لیے محسوس ہی نہیں کیا کہ حوض میں بی بی ہے یا نہیں ہے. وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ،
میں چونکہ ایک نوجوان لڑکی تھی، عمر بھی میری تھوڑی تھی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فباس الجمل سارو وجدت اکدی بعد مستمر الجیش، بعد میں مجھے وہ ہار مل گیا لیکن قافلہ چلا گیا۔ فجئت منازلہم ولیس بہا داء ولا مجیب، میں اس منزل پہ آئی جہاں قافلہ ٹھہرا ہوا تھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا جو میری آواز سنے۔ فتیممت منزلی الذی کنت فیہ وظننت ان القوم سیفقدوننی فیرجعون الی۔ بی بی کہتی کہ میں اسی خیال میں نے کہا کہ پیچھے دوڑنے سے تو فائدہ نہیں، یہیں بیٹھ جاتی ہوں، جب ان کو پتہ لگے گا کہ میں ہودج میں نہیں ہوں تو لازمی بات ہے واپس آئیں گے، مجھے ڈھونڈیں گے۔ فبین انا جالسۃ فی منزلی غلبتنی عینایا فنمت، میں وہیں بیٹھی بیٹھی اتنی نیند کا غلبہ ہوا کہ میں سو گئی۔ وکان صفوان بن المعطل السلمی ثم الزکوانی قد ارس من وراء الجیش، صفوان بن المعطل جو تھے وہ ہمیشہ قافلے کے پیچھے چلتے تھے۔ فأدلج فأصبح، صبح صبح آئے، میرے مقام پہ پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو کوئی ایک آدمی سو رہا ہے۔ فرواز سواد انسان نائم، فاتانی، میرے قریب آئے، جب قریب آگے دیکھا فعرفنی ہی نرانی، پہچان لیا کہ یہ تو عائشہ ہے۔ وقد کان رآنی قبل الحجاب، چونکہ وہ پردے سے پہلے بھی مجھے دیکھ چکے تھے۔ فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، جب اس نے مجھے پہچان لیا تو زور سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنا بڑا صدمہ کہ حضور کی بیوی اکیلے رہ گئی۔ فخمرت وجہی، میں نے اپنے چہرے پر کپڑا ڈالا۔ بجلبابی واللہ ما کلمنی کلمۃ ولا سمعت منہ کلمۃ غیر استرجاعہ، نہ اس نے مجھ سے بات کی، نہ میں نے اس سے کوئی بات کی، اور نہ میں نے کچھ سنا ما سوا انا للہ کے۔ اس کے بعد فرماتے ہی نا راحلتہ، اس نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا، فواتیا علی یدہا فرکبتہا، پھر مجھے سوار کیا۔ فانطلق یقود بی الراحل حتی اتینا الجیش بعدما نزلوا موغرین فی نہر الظہیرہ۔ اب وہ جب قافلہ چل پڑا اور ظہر سے پہلے انہوں نے پڑاؤ کیا تو اس وقت ہم بھی وہاں پہنچے۔ فحلق من حلق فی شانی، جس کے مقدر میں برباد ہونا لکھا تھا میرے بارے میں وہ برباد ہو گئے تہمت لگا کر۔ وقان الذی تولی کبرہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول، چونکہ سب سے بڑا ان کا جو اس تہمت کو اٹھانے والا تھا وہ منافقوں کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول۔ فقدمنا المدینہ فاشتکیت حین قدمناها شہرا والناس یفیضون فی قول اہل الافق، لوگ باتیں کرتے تھے، ولا اشعر بشیء من ذلک، مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے بارے میں بھی کوئی باتیں ہو رہی ہیں۔ وهو يريبني في وجهي اني لا ارى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اللطف الذي ارى منه حين اشتكي، مجھے تکلیف بھی تھی لیکن حضور کی مہربانی جیسے پہلے ہوتی تھی ویسا لطف و کرم نہ رہا۔ انما يدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم يقول، حضور آتے بس سلام کرتے اس بات کیفیتی کو، اس کا کیا حال ہے؟ فذلك الذي يريبني ولا اشعر بالشر حتى خرجت بعد ما نكحت وخرجت معي مصطح، میرے ساتھ مصطح کی والدہ بھی تھی، ہم گئے باہر نکلے، دور جاتے تھے پہاڑوں میں جا کے انسانی قضا حاجت پوری کرنے کے لیے۔ قبل مناسعود ورزنا ولا تخرج الا لیلا، ہم رات کو نکلتے تھے پھر اگلی رات۔ وذلك قبل ان نتخذ الكنف قریبا من بیوتنا، یہ اس سے پہلے ہے کہ پھر ہم نے حمامات جو تھے بنائے گھروں کے قریب۔ وَأَمْرَنَا بِالْأَوَّلِ بِالتَّنَزُّهِ بِالْبَرِيَّةِ، ہماری عادت اسی طرح تھی جیسے عرب کی عادت تھی دیہات میں کہ وہ دیہاتوں دور چلے گئے کسی جگہ بیٹھ کے اپنی قضا پوری کر کے واپس آ گئے۔ وَقُلْنَا نَتَعَزَّىٰ بِالْكَنْفِ نَتَقْضَىٰ، ہمیں احساس ہوتا تھا کہ اگر ہم نے گھر کے قریب ایسا جگہ بنائی بیت الخلاء تو اس کی بدبو آئے گی گھر میں، اس لیے ہم لوگ دور جاتے تھے۔ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأُمُّ مِصْطَحٍ، میں اور مصطح بنت ابی رحم بن المطلب بن عبد مناف وامها ابنت صخر بن عامر خالۃ ابی بکر بن صدیق، اس کی ماں جو تھی وہ حضرت ابو بکر کی خالہ تھی، وہ اور میں اکٹھے نکلے۔ اس کے بعد فرماتی ہیں کہ ابنها مصطح بن اساسۃ ابن عباد بن عبد المطلب، فاقبلت انا وابنت ابی رحم مصطح قبل بیتی حین فرغنا من شاننا،
ہم جب فارغ ہو کے واپس اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے فَأَسُرَتْ أُمُّ مِسْطَىٰ فِي مِرْطِهَا، بی بی ام مستہ جو تھی نا اپنی چادر اس کے پاؤں میں اٹکی تو گرنے لگی. فقالت ایسا مستہ، اور کہا اللہ مستہ کو برباد کرے. وقلت لها بئس ما قلت تسبین رجل شہد بدرا، میں نے کہا ہم بی بی کیا کہہ رہی ہو، مستہ تو ایک بدری صحابی ہے، تو اس کو گالیاں دے رہی ہو، اس کو بد دعا کر رہی ہو. فقالت انتا الم تسمعی ما قال، میں کہا عجیب عورت ہو تم نے سنا نہیں کہ اس نے کیا کہا ہے. قلت وماذا قال، میں نے کہا میں نے تو نہیں سنا اسے کیا کہا. قالت فاخبرتنی بقول اہل الافک فازددت مرضا الى مرضی، اس نے مجھے وہ واقعہ سنایا کہ ایسے آپ پہ تہمت لگی ہے اور لوگ باتیں کر رہے ہیں، اس وجہ سے میری بیماری اور بڑھ گئی. فلما رجعت الى بیتی دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آیا اور بس اتنا فرمایا کیف فیکم، اس کا کیا حال ہے. فقلت له اتعظم لی ان آتی ابویہ، میں نے کہا حضور اگر آپ کو اس قدر احساس نہیں ہے میرا تو مجھے ماں باپ کے گھر بھیج دیں. قال وانا حينئذ اريد ان يكن الخبر من قبلهما، اور مجھے یہ بھی خیال تھا کہ میں جب گھر جاؤں گی تو والدین سے خبر کے بارے میں اچھی طرح سمجھوں گی. فاذن لي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی حضور نے اجازت دے دی، میں اپنے ماں باپ کے گھر میں آ گئی. فقلت لأمی یا امتا لماذا يتحدث الناس به، میں نے ماں سے کہا اماں جان لوگ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں. فقالت اے بنی حبنی علیک، انہوں نے کہا بی بی غم نہ کرو، اپنے اوپر صبر کرو. فواللہ لکلما كانت امرأة قد وزیت عند رجل يحبها ولها ذرائع الا اکثرنا علیها، جب کوئی عورت خوبصورت کسی خامد کے پاس ہو تو اس کی سوکنے بھی ہوں تو وہ جل کے ایسی باتیں بناتی ہیں، تو ایک ایسی بات صبر کرو تم بھی. قالت فقلت سبحان اللہ وقد تحدث الناس بها فبقيت تلك الليلة حتى اصبحت، ساری رات میں روتی رہی. لا يرقى دمع ولا اکثر، نہ میرے آنسو تھمتے تھے اور نہ مجھے نیند آتی تھی. ثم اصبحت ابکی، اسی طرح صبح تک میں روتی رہی. قالت فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب واسامہ بن زید حین استلبس الوحی یسألہما ویستشیرہما فی فراق اہلہ، حضور نے حضرت علی کو بلایا رضی اللہ عنہ اور آپ نے اسامہ ابن زید کو بلایا میرے بارے میں مشورے کے لیے. قال اما اسامہ فاشار بالذی یعلم براءۃ اہلہ وبالذی یعلم فی نفسہ لهم من الود، اسامہ نے تو وہی بات کی جو وہ جانتے تھے. فقال اسامہ یا رسول اللہ اہلک ولا نعلم الا خیرا، آپ کا گھر ہے، آپ کی حرم ہے، آپ کی بیوی ہے، ہم تو اس کے بارے میں ما سوا خیر کے کچھ نہیں جانتے. وَأَمَّا علی بن ابی طالب، حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں پریشان ہیں. لم یذک اللہ علیک والنساء سواها کثیر، اللہ نے آپ پر کوئی پابندی بھی نہیں لگائی اور اس کے علاوہ آپ کو سینکڑوں عورتیں مل سکتی ہیں. وَإِن تَسْأَلِ الْجَارِيَّةَ تَصْدِقُكَ الْخَبَرَ، اگر آپ حکم دیں تو بی بی عائشہ کی جو باندی ہے نا بریرہ، میں اس سے پوچھوں تو شاید کوئی بات معلوم ہو جائے. آپ نے اجازت دے دی. فَتَعَرْسَمْ بَرِيرَةَ وَقَالَ اے بریرہ هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يُرِيبُكَ مِنْ عائشہ، کہا تم نے عائشہ میں کوئی عیب دیکھا. فَقَالَتْ لَهُ بَرِيرَةُ وَالَّذِي بَعَثَ بِالْحَقِّ إِنْ رَأَيْتُ مِنْهَا أَمْرًا قَطْ أَغْمِسُ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنَ النَّاجِرِ حدیث السن، میں نے تو کوئی عیب نہیں دیکھا. ایک عیب ہے جو میں نے چھپایا ہوا ہے کہ وہ چونکہ کم عمر لڑکی ہے، وہ تو بیچاری اتنی بولی ہے کہ آٹا گوندھ کے رکھ دیتی اور بکریاں کھا جاتی ہیں. تنام ونجین اہلہا وذات الداجن، الداجن کہتے ہیں بکری. فقام رسول اللہ من یومہی فاستعاذ من عبداللہ ابن ابی بن سلول، آپ آئے ممبر پہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ دیکھا ہے میرے گھر پر اس قسم کی تہمت لگائی گئی ہے اور عبداللہ ابن ابی اس کا ہیڈ ہے. قال فقال على المنبر یا معاشر المسلمین من یعذرنی من رجل قد بلغنی اذاہ فی اہلی، کون ہے جو مجھے اس خبیث سے میری مدد کر کے اس کے فتنے سے مجھے نجات دے. واللہ ما علمت ولا اہلی الا خیر، مجھے اپنے گھر پہ خیر ہی خیر کا یقین ہے
وَلَقَدْ ذَكْرُ رَجُلٌ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، اور جس بندے کے ساتھ تہمت لگائی گئی ہے صفوان بن معطل السلمی، اس کے بارے میں بھی میں جانتا ہوں اچھا آدمی ہے، صالح ہے۔ وَمَا كَانَ يَدْخُلُ أَهْلِي إِلَّا، اور کبھی میرے گھر میں نہیں آیا مگر میری موجودگی میں۔ فقام سعد بن معاذ الانصاری رضی اللہ عنہ فقال انا اعذرک من یا رسول اللہ، حضرت سعد کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر ان کان من الاوس، اگر قبیلہ اوس کا کوئی بندہ ہے آپ پہ تہمت لگانے والا، ضربنا ان کا ہم اس کی گردن کاٹیں گے۔ وَإِن كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الْخَزْرَجِ أَمَّرْتَنَا فَعَلْنَا أَمْرَكَ، اگر وہ خزرج سے ہے تو جو آپ حکم دیں گے۔ قال مقام سعد بن عبادہ سید الخزرج، وہ خزرج کے سردار تھے۔ وقال رجل، سعد آدمی بڑے نیک تھے لیکن ان کو بھی اپنے قبیلے کی غیرت آ گئی۔ ولكن استعملت الحمیۃ، وقال سعد بن معاذ كذبت لا تقتلہ، انہوں نے کہا جھوٹ بولتے ہو تم، نہ تم قتل کرتے ہو نہ تمہیں طاقت ہے اس کو قتل کرنے کی۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ رَحْتِكَ مَا أَحْبَبْتَ أَنْ يَقْتُلَ، اگر وہ تیرے قبیلے کا ہوتا تو کبھی تم اس کو قتل نہ کرتے۔ فقام اسید بن حذیر وابن سعد بن معاذ وقال سعد بن عبادہ كذبت لأمر اللہ نقتلنہ، سید بن حذیر نے کہا نہیں، خدا کی قسم اس کو قتل کریں گے۔ فإنك منافق تجادل، تم تو منافقت کر رہے ہو۔ فتصاروا الحیان، دونوں قبیلے کھڑے ہو گئے، الاوس والخزرج حتی ہموا ان یقتتلوا، تاکہ انہیں جھگڑا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور منبر پہ تھے، فلم يخفضوا حتى سكتوا وسكت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاموش ہو گئے۔ قالت وبكيت يومي ذلك لا يرقى لي دم لا أكثر بنوم، میں روتی رہی لیکن مجھے نہ تو نیند آتی تھی نہ میری آنسو تھکتے تھے۔ ان البکاء فالق قبضی، اور میرے والدین کو بھی یقین تھا کہ شدت غم سے کہیں میرا جگر ہی نہ پھٹ جائے۔ قال بینہما جالسان عندی وانا ابکی اذ استاذنت علی امرأۃ من الانصار، وہ بھی تھے کہ انصار کی ایک عورت آئی، فاذنت لھا وجہ تبکی مئی، وہ آ کے میرے پاس بیٹھ کے اس نے بھی رونا شروع کر دیا۔ فبیننا نحن علی ذلک اذ دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم جلس، حضور آئے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ میں کہ آپ اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھیں بلکہ بہتر سمجھیں کہ ایک تو دشمن کھل گئے کہ دشمن کون اور دوسرا یہ ہے کہ جب بی بی پہ تہمت لگی، بی بی مریم پہ، تو حضرت عیسیٰ نے گواہی دی۔ اسی طرح جب حضرت جریج پہ تہمت لگی تو بچے نے گواہی دی، جب حضرت یوسف پہ تہمت لگی تو ایک بچے نے گواہی دی، لیکن میرے مدنی کی محبوبہ عائشہ پہ جب تہمت لگی تو اللہ نے عرش سے خود برآت دی۔ اتنا بڑا شان بی بی عائشہ کہتی ہے مجھے تو یہ امید ہی نہیں تھی کہ میرے بارے میں قرآن اترے گا اور قیامت تک پڑھا جائے گا، تو اس وجہ سے آپ کے لیے تو الٹا شان کا بات ہو گئی۔ باقی منافقین تو پہلے ہی منافق تھے، پہلے ہی کافر تھے، پہلے ہی دشمن تھے، تو اس لیے انشاءاللہ سارا تفصیل کے ساتھ زندگی میں پڑھیں گے۔